اچھا سر، کیونکہ آپ کے پاس انسائٹس بھی ہوتی ہیں شریف فیملی کے حوالے سے، تو ایک یہ بھی بڑا ایلیمنٹ تھا کہ شہباز شریف صاحب کیونکہ جاتے جاتے انہوں نے کہا بھی یہ گفتگو میں اپنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا اور وہ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں بھی ایسا کام کریں، لیکن جب چوائس کی بات ہو اگر نون لیگ اس میں اکثریت لیتی ہے تو انہوں نے نومینیٹ کیا کہ نواز شریف صاحب ہونے چاہیے۔ سر کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ان کا ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے پچھلے 16 ماہ میں تو وہ پھر چوائس کیوں نہیں ہو سکتی یا وہ پروسیڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر فیملی میں سکتے اس حوالے سے تو لیکن بات ہوتی ہوگی۔ دیکھیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بالکل کر سکتے ہیں۔ شہباز صاحب زیرک آدمی ہیں، ڈوئر ہیں، ڈیلیورر ہیں اور ایڈجسٹیبل بھی ہیں اور ایکسیپٹیبل بھی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، ان سے اگر وہ راو رسم رکھتے ہیں تو میں انہوں نہیں نے یہی کہا سمجھتا کہ ہوں۔ اس میں کوئی حرج اچھا، نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں کہنے لگا ہوں، جو شاید آپ کو تھوڑی سی نئی لگے، کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ میں نے 5 سال ان کے ساتھ بالکل ایسے ہی کام کیا ہے کہ تقریباً ہر روز میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، فیصلوں میں ہم شریک ہوتے تھے، میٹنگز میں شریک ہوتے تھے۔ مجھے نہیں لگا ہے کہ کہیں ایک دفعہ بھی انہوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جس سے اسٹیبلشمنٹ کو زک پہنچتی ہو یا اس کی بے توقیری ہوتی ہو یا اس کے وقار پہ کوئی، انہوں نے کمپرومائزز کیے ہیں، پیچھے ہٹتے گئے ہیں۔ ڈان لیکس آیا تو کسی نے کہا جی کہ پرویز رشید کو ہٹا دو، مجھے یاد ہے وہ شام کو میرے ساتھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ لمبے عرصے تک پرویز رشید صاحب نظر نہیں آئے پھر۔ وہ الگ بات ہے، اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ انہیں ان کا راستہ روکا گیا، نہیں آ سکے سینٹ میں تو ان کا رول نہیں ہے۔ تو مجھ سے میاں صاحب کہنے لگے کہ آپ دیکھیں، میں جانتا ہوں اس شخص کو، میں کیسے اس کو نکالوں، لیکن مجھے نکالنا پڑے گا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ لڑائی ہو۔ انہیں نکالا، پھر کہا گئی طارق فاطمی کو نکالو، پھر کہا جی تحسین کے خلاف کیس بناؤ۔ وہ پیچھے ہٹتے گئے اور کبھی لیکن سر کہتے پھر پاناما سے کیوں گزرے؟ اگر اتنے وہ ایکسیپٹیبل تھے تو پھر پاناما سے کیوں گزرے؟ پاناما سے اس لیے گزرے کہ ایک چیز پہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہے تھے، اور وہ چیز تھی کہ میں نے راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینی، اور وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے، راحیل شریف صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے؟ میاں صاحب نے مجھے ایک دن بلایا صبح، انہوں نے گلگت جانا تھا تو وہ 1 گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھے رہے، کہنے لگے کہ حالات یہ ہیں۔ میں تو بڑا بعض اوقات اکتا جاتا ہوں کہ کیا میں ریزائن نہ کر دوں، یہ نہ کر دوں۔ میں نے کہا جی ہوا کیا ہے آخر؟ تو بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ اپنے آپ، اب تو چونکہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، کہنے لگے یہ بات اپنے آپ تک رکھیے گا، صرف ایک وجہ ہے۔ تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے جانے کے لیے، بار بار آ رہا تھا ان کا سٹاف۔ میں نے کہا جی کیا؟ ایکسٹینشن۔ انہوں نے کہا ایکسٹینشن۔ تو ایکسٹینشن نہ صرف وہ چاہتے تھے، انہوں نے جا کے خود میاں صاحب سے کہا جی کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے، خود یہ بھی کہا جی کہ آپ مجھے فیلڈ مارشل بنا دیں تاکہ ایکسٹینشن مل جائے۔ پھر یہ بھی تجویز دی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن دینے سے کوئی مسئلہ ہوگا، آپ تینوں چیفز کو وہ دے دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب تاریخ کا حصہ ہیں، اور یہ وجہ تھی تناؤ کی۔ اور یہ بھی اور یہاں سے تناؤ شروع ہوا اور وہ پاناما تک گیا، آپ میں یہ یہ کہہ رہے ہیں؟ بھول جاؤں گا یہ جملہ جو مجھے میاں صاحب نے بتایا کہ جی مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ایکسٹینشن ہو جائے گی تو آپ پاناما ماما کو چھوڑ دیں، وہ ہم سنبھال لیں گے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا۔ اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب نے کہیں ٹکراؤ نہیں کیا، ٹکراؤ کہیں اور سے ہوتا رہا، وہ تو گیو ان کرتے رہے، کمپرومائزز کرتے رہے۔ اب اگر ان سے یہ کہا جائے جی کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں دو گے تو میں پاناما کر دوں گا، تو کر دیا انہوں نے۔ سر لیکن پاناما کے ٹائم تو قمر باجوہ صاحب تھے نا؟ نہیں، وہ تو بعد میں آئے نا، قمر باجوہ صاحب۔ اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاناما پہلے سے پائل اپ ہو رہا تھا؟ پہلے سے ہو رہا تھا، ڈان لیکس پہلے سے ہو گیا تھا، یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں نا۔ بالکل ٹھیک۔